أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. مثل الذین ينفقون اموالهم، ان لوگوں کے خرچ کرنے کی مثال جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، اس دانے کی طرح ہے، انبتت 7 سنابل، جس نے 7 کونپل اگائے، فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، اور ہر خوشہ میں 700 دانے ہیں، 100 حبۃ 100 دانے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ مزید بڑھا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ واللہ واسع، اللہ کشائش والے ہیں، لہذا اس کے خزانوں کا کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ علیم، اور نیتوں کے اخلاص کو جانتے ہیں۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کے راستے میں یعنی اللہ کی اطاعت میں خرچ کرتے ہیں، پھر لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، اور پھر جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہے اس کے پیچھے نہیں لگاتے احسان اور نہ اذیت، تو لہم اجرہم عند ربہم، انہی کے لیے ان کے رب کے ہاں جزا ہے۔ ولا خوف علیہم، اور انہیں اپنے اس صدقہ اور خیرات پر کہ عدم مقبولیت کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ آخرت میں اس پر غمزدہ ہوں گے۔ قول معروف، اذیت اور احسان جتلانے کے مقابلے میں اچھی بات کہہ دینا، ومغفرت، اور مغفرت طلب کر لینا، طلب و مغفرت طلب کر لینا، معافی مانگ لینا، خیر، بہتر ہے، من صدقۃ، ایسے صدقہ سے، یتبعها اذی، کہ جس کے پیچھے اذیت اور تکلیف آئے۔ واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے من اور اذی کے ساتھ صدقہ کرنے والے سے، اور حلیم بردبار ہے کہ اپنے بندوں کے ساتھ صدقہ و خیرات کے اندر احسان جتلائیں یا کوئی تکلیف پہنچائیں تو انہیں فوری طور پہ سزا نہیں دیتے۔ سورۃ بقرہ کا 4تھا باب چل رہا ہے۔ 4تھے باب میں بنیادی مسئلہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا ہے، اور پھر خرچ کرنے کا مقصد بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس باب میں 4 فصلیں ہیں۔ فصل اول میں ترغیب صدقہ اور مقصد صدقہ۔ ترغیب صدقہ ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر لو۔ مقصد صدقہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس مسئلے کے لیے خرچ کرو کہ اس کی حی اور قیومیت کی بالادستی دنیا میں قائم ہو جائے، اس پر اپنا مال لگاؤ۔ اس کے ساتھ پھر لوگوں کی 2 حصے ہو گئے، ایک منہم من آمن و منہم من کفر، مومن اور کافر۔ تو مومن کو اللہ رب العالمین شبہات سے نکال کے اور یقین اور اطمینان دیتا ہے، جیسے عزیر علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو، اور کافر کو اللہ تعالیٰ سلب استعداد کر کے اسے اندھیروں میں دھکیل دیتا ہے، جس طرح کہ نمرود کو۔ یہ پہلے باب کا حاصل ہوا۔ دوسرا باب یہاں سے شروع ہو رہا ہے، دوسری فصل ہے باب رابع، یعنی 4تھے باب کا دوسرا فصل۔ دوسرے فصل میں 2 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو مثالیں بیان کی گئی ہے صدقات مقبولہ اور صدقات غیر مقبولہ کی۔ جو صدقات یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، موت سے پہلے خرچ کرو۔ اب خرچ کرنے کی مثالیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کی مثالیں، اور اللہ کے غیر کے راستوں میں اللہ کے
دین کے مقابلے میں خرچ کرنے والوں کی مثالیں بیان کی گئی ہیں، اور دوسرا ضمنی طور پہ قبولیت صدقہ کے شرائط بیان کیے گئے کہ آپ اللہ کے راستے میں مال تو دیتے ہو اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، لیکن یہ قبول کب ہوتا ہے؟ تو اس کے لیے شرائط ستہ 6 شرطیں بیان کی گئی ہیں ان آیات میں۔ پہلی شرط اموالہم، اپنا مال ہو، یہ نہیں ہے کہ کسی کا قبضہ کر کے اور جو ہے قبضہ گروپ والا وہ رمضان کے اندر صدقات اور عطیات اور خیرات شروع کر دیں کہ جی میں اللہ کے راستے میں جی صدقات کر رہا ہوں، خیرات کر رہا ہوں اور دے رہا ہوں۔ نمبر 2 فی سبیل اللہ، دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ کی دین پر خرچ ہو اور مقصد اس میں اللہ رب العالمین کی اطاعت ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ صدقہ میں احسان جتلانا نہ ہو، احسان نہ ہو، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس میں اذیت نہ ہو، تکلیف نہ ہو۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ صدقہ میں ریا نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، اور چھٹی شرط وہ تمام نیک اعمال کے لیے ہے، وہ یہاں اخیر میں بیان کی گئی ہے، یعنی مسلمان ہو تو اس کی یہ صدقات ان شرائط کے ساتھ قابل قبول ہیں، اور اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی بھی چیز قابل قبول نہیں ہے۔ 6 شرائط یہاں بیان کیے گئے اور مثالیں بھی بیان کی گئی۔ تو یہاں مثال سے مسئلے کو شروع کیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں اس کی مثال کا مثل حبۃ انبتت 7 سنابل، اس دانے کی طرح ہے جس سے 7 خوشے نکلیں اور ہر خوشے کے اندر 100 دانہ ہے، تو گویا ایک دانے سے کتنے 700 دانے نکلے۔ یہاں مثال دی ہے کاشتکار کی مثال، عمل کرنے والے کو تشبیہ دی ہے کاشتکار سے، اور نیک اعمال صدقات کو مثال تشبیہ دی ہے کس سے؟ تخم اور کس سے؟ بیج سے۔ اور جس چیز کے اندر، جس عمل کے اندر وہ یعنی اللہ کے لیے فی سبیل اللہ، اس کو تشبیہ دی ہے زمین کے ساتھ۔ تو اللہ کے راستے میں ہو، اپنا مال ہو اور صلاحیت، قابلیت، اگنے کی قابلیت ہو، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ یہ جب ایک دانہ پھینکے گا تو اس کے عوض میں اس کو 700 دانے ملیں گے۔ 700 یعنی ایک روپے لگائے گا تو اللہ رب العالمین 700 روپے کا اجر عطا فرمائیں گے، اور ایک دانہ خرچ کرے گا تو اللہ 700 دانوں کے خرچ کرنے کا اجر عطا فرمائیں گے۔ مثل الذین ينفقون اموالہم، اپنے مال، یعنی کہ غیر کا مال قبضہ کیا ہوا ہے، چوری اور ڈاکے کا مال جمع کیا ہوا ہے، جوئے کے اندر جو ہے نا لوگوں کا ستیہ ناش کر دیا ہوا ہے، اور بڑے بڑے جواریوں کی زکوٰۃ جو ہے وہ کہاں؟ وہ مہینوں تک چلتی ہے۔ لاہور کے اندر ایک بہت بڑا جواری ہے، اس کے گھر کے اندر شعبان اور رمضان، گھر کے باہر شعبان اور رمضان میں لین لگی ہوتی ہے، اور اس کے کارندے جو ہیں وہ لین لگے ہوئے لوگوں کی پٹائیاں بھی کرتے ہیں، اور پھر جو ہے نا وہ 200 100 200 400 500 روپے دیتا ہے، اور وہ زکوٰۃ سمجھ کر دے رہا ہوتا ہے۔ لیکن ایسا مال جو حرام ہے اس کے اندر اگر آپ اس کو صدقہ کرتے وقت، اس کو کسی کو دیتے وقت یہ نیت کریں گے کہ مجھے ثواب ملے گا، تو فقہا نے لکھا ہے کہ ایسا آدمی ایمان سے ہاتھ کھو بیٹھتا ہے۔ حرام پیسے، کیونکہ اس نے حرام کو حلال سمجھ لیا، اور جو حرام کو حلال سمجھتا ہے تو گویا کہ اللہ رب العالمین کے قانون کو بدل رہا ہے، اور جب اللہ کے قانون کو بدلتا ہے تو مسئلہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کسی نے مسئلہ پوچھا کہ امام صاحب اگر کسی کے پاس حرام پیسے جمع ہیں اور وہ اس کو کیا کرے، اس کا کیا کریں؟ تو امام صاحب نے کہا صدقہ کر دیں۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت صدقہ کریں گے تو اس سے تو اگر وہ صدقے کی نیت کرے گا تو وہ تو کیا ہو جائے گا؟ علماء فقہا نے لکھا ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں وہ مسئلہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ صدقہ میں نے یہ تجویز اس لیے دی ہے کہ یہ صدقہ مانا دے دے، اپنے جیب سے نکال لے اپنے، اور اس نیت سے دے کہ میری گردن چھوٹ جائے، میری گلو خلاصی ہو جائے، میری جان چھوٹ جائے اس حرام سے، اس نیت سے دے۔ اگر ثواب کی نیت کرے گا تو امام صاحب نے کہا میرا بھی کیا ہے، میرا بھی فتویٰ یہی ہے کہ ثواب کی نیت، حرام کام پہ ثواب کی نیت کرے گا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ ایمان سے نکل جائے گا، کیونکہ تحلیل حرام چیز کو حلال قرار دینا یہ اللہ کے ساتھ شرک اور مساوات ہے، برابری ہے، اس لیے انسان کافر اور مشرک ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا الذین ينفقون اموالہم، پہلی شرط یہ ہے کہ اپنا ہو۔ نمبر 2 فی سبیل اللہ، امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے فی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت میں خرچ کرے۔ فی سبیل اللہ سے بعض مفسرین نے اس کی تشریح کی ہے کہ 700 گنا اجر ملتا ہے، یہ صرف جہاد پہ خرچ کرنے کا ہے، باقی صدقات پہ 700 گنا نہیں ہے، وہ 10 گنا ہے، اور جہاد میں اگر آپ خرچ کریں گے تو اس کا 700 گنا ملے گا۔ لیکن عام مفسرین نے کہا ہے کہ یہ آیت عام ہے، لہذا عام صدقات کے اندر بھی اللہ رب العالمین یہی انعام اور اجر دے سکتے ہیں۔ چنانچہ
وہ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ابن ابی حاتم وغیرہ نے روایت نقل کی ہے، کلبی نے بھی روایت کی ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ ذو عسرہ یعنی غزوہ تبوک کے موقع پہ جو تنگی کا غزوہ تھا اس موقع پہ اپنے پاس سے 4000 دراہم لے کر پہنچے، حاضر ہوئے 4000 اشرفیہ لے کر پہنچے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا عبد الرحمن کیا لائے ہو؟ فرمایا میں جو ہے 4000 دراہم لے کر پہنچا ہوں اور 4000 میں نے اپنے گھر کے لیے چھوڑ دیے۔ تو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا بارک اللہ فیما اعطیت و فیما امسکت، اللہ اس میں بھی برکت ڈالے جو دیے ہیں اور جو روک لیا اللہ اس میں بھی برکت ڈالے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 آدمیوں کا فوجیوں کا کے لیے جو ہے کس کا خرچے کا بھی انتظام کیا، گھوڑے کا بھی انتظام کیا، اس کے اوپر کجاوے کا بھی انتظام کیا، سارا انتظام کیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا یضر عمل عثمان بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کچھ بھی کر لے اسے کوئی ضرر اور نقصان نہیں پہنچے گا، کوئی بھی عمل کرے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو آیات مبارکہ ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ بعض مفسرین نے کہا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اور یہاں اللہ رب العالمین نے یہ تو ایک تحدید بتلا دی ہے، لیکن اخلاصی نیت جتنا بڑھتا چلا جائے گا اللہ کہتے ہیں میرے ہاں گنتی نہیں ہے، میرے دینے کے گنتی کے پیمانے نہیں ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس سے بھی 700 گنا سے بھی بڑھا دیتا ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو آدمی ویسے عام صدقات کرتا ہے تو اللہ اسے 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں، اور جو جہاد فی سبیل اللہ پہ خرچ کرتا ہے اللہ اسے 7 لاکھ تک بڑھا دیتا ہے۔ جو اپنے آپ پر خرچ کرتا ہے وہ 700 گنا بڑھ جاتا ہے، اور جو اپنے ساتھی پر خرچ کرتا ہے وہ 7 لاکھ گنا بڑھ جاتا ہے۔ اور بعض ایک روایت میں ہے کہ جو گھر میں بیٹھا ہے اور مجاہدین کو من جہز غازیا، جس نے مجاہدین کو گھر میں بیٹھا ہے اور مجاہدین کو 1 روپے دے دیا ہے تو اس کو 700 گنا اجر ملے گا، اور جو روپے بھی لگا رہا ہے حضرت عثمان عبد الرحمن ابن عوف کی طرح اور جان بھی لگا رہا ہے اسے 7 لاکھ ایک کے بدلے میں ملے گا۔ اور بعض روایت میں اور اللہ رب العالمین نے وہ کہتے ہیں مقدی مکا دیتی ہے کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ ایک تھوڑی سی گنتی بتا دی ہے لیکن گنتی کوئی نہیں ہے، میں جب چاہتا ہوں جتنا بڑا اخلاص ہوتا ہے اس سے اتنا بڑا کر دیتا ہوں۔ کیوں؟ واللہ واسع، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خزانے وہ بڑی کشائش والے ہیں، وسیع ہے، بہت وسیع ہے۔ اللہ عنده خزائن السماوات والارض، آسمان اور زمین کے سارے خزانے اس کے پاس ہیں، لہذا وہ سارے کے سارے خزانے کسی کے اخلاص کے مقابلے میں اسے دے دے، کوئی اسے لا يسأل عما يفعل، کوئی اسے پوچھ نہیں سکتا۔ اور علیم، اور اللہ علیم ہے، خوب جاننے والا ہے، علیم جو ہر وقت جانتا رہتا ہے، جس کے علم کی کبھی چھٹی نہیں ہوتی، ہر وقت ہر آن ہر گھڑی ہر چیز جانتا ہے۔ تو جتنے اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے گا اتنا ہی اللہ رب العالمین اسے بڑھا چڑھا کر عطا فرما دیں گے۔ تو 2 شرطیں یہ ہو گئی، اموالہم اپنا مال ہو، دوسری شرط اللہ کے راستے میں ہو۔ آگے فرمایا الذین ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا، اور پھر جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہے اس کے پیچھے احسان نہیں جتلاتے۔ من احسان کو کہتے ہیں، من کا معنی ہے عد المنعم نعمہ علی المنعم علیہ علی سبیل الاستعلاء۔ منعم جو انعام کر رہا ہے، جو احسان کر رہا ہے، وہ کیا ہے؟ جس پر احسان کیا ہے اسے کہتے ہیں میں نے تجھے تیرے اوپر یہ کام احسان نہیں کیا، میرے تیرے ساتھ یہ اچھا سلوک نہیں کیا، میں نے تیرے ساتھ یہ اچھا سلوک نہیں کیا، اس کو کہتے ہیں من۔ کہتے ہیں ما انفقوا منا لا يتبعون ما انفقوا من، نہ احسان جتلانا ہو، ولا اذن، اور نہ اذیت ہو۔ اذا کے معنی یہ ہے کہ بندہ مانگنے آتا ہے وہ کہتے ہیں یار کب تک مانگتے رہو گے، تمہارا پیٹ بھرتا نہیں ہے، یار بڑی مصیبت میں ڈالا ہوا ہے تم نے مجھے، بھائی سائل آ گیا۔ آپ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اما السائل فلا تنہر، جو سائل ہے اس کو ڈانٹو نہیں، اسے برا بلا نہ کہو، بس اسے اچھی بات کہہ کے آگے آ رہا ہے قول معروف و مغفرۃ، اچھی بات کہہ دو کہ اچھا بھائی اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ کے حالات ٹھیک کرے، لیکن اسے ڈانٹو نہیں۔ فرمایا کہ عزا یہ ہے کہ ان یقول الی کم تسألو، کب تک مانگتے رہو گے، وہ کم تؤذینی، اور کب تک مجھے یہ تکلیف میں ڈالو گے، روزانہ آ جاتے ہو منہ اٹھا کے۔ یا یہ عزا یہ ہے، ایک آدمی کے اوپر آپ نے، اس کو ضرورت تھی، آپ نے اس کو پیسے دے دیے، آپ نے اس کے ساتھ تعاون کیا، اس کے چچا زاد بھائی ہیں، ماموزاد بھائی ہیں، دوسرے رشتہ دار ہیں، وہ نہیں چاہتا کہ ان کے سامنے اس کا پول کھولے، آپ کہتے ہیں اچھا یہ کپڑا وہی ہے نا مولوی صاحب جو میں نے آپ کو لے کر دیا تھا،
ہاں وہ کہتا ہے یار یہ کیا ہو گیا, یہ کپڑا وہی ہے نا جو میں نے آپ کو بنا کر دیا تھا, اجی یہ ٹوپی وہی ہے نا جو میں نے, وہ ہمارے علاقے میں ایک آدمی تو وہ اس طرح کرتا تھا, تو اس نے کہا وہ ٹوپی تو ماشاءاللہ ٹوپی بڑی اچھی لگ رہی ہے, کسی کو ٹوپی یہ کر دی, پھر جہاں بیٹھتے تھے کہتے تھے یہ ٹوپی بڑی اچھی لگتی ہے آپ کو حاجی صاحب, بڑی اچھی لگتی ہے, 4-5 مرتبہ جب اس نے کہا نا تو حاجی صاحب کی غصہ ٹوپی پہن کے کہتا ہے یار یہ لو اپنی ٹوپی, تیری ٹوپی نے تو میرا بیڑا گرک کر دیا, جہاں بیٹھتا ہوں کہتے ٹوپی بڑی اچھی لگتی ہے. تو یہ ہوتا ہے احسان جتلانا, کہ کسی کے سامنے وہ پسند نہیں کرتا کہ میرا پول کھلے اور میری جو ہے وہ کیا ہو, عزت نفس مجروح ہو, لیکن یہ کیا کرتا ہے چودھری صاحب جو ہے نا, وہ تینوں دیتے نہیں تھے وہ پیسے, وہ تیرے ساتھ وہ فلاں نے احسان نہیں کیا تھا, تو فرمایا یہ اذیت ہے. عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہے, بڑے مفسر ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے مجھے کہا تھا کہ اذا اتیت رجلا شیئا, جب تم کسی آدمی کو کوئی چیز دے دو اور وہ یہ بات ناپسند کرے, جب آپ اس سے سلام کرے تو اس پہ آپ کا سلام بھاری لگے اور اس پہ گراں گزرے, تو اس سے سلام کو بھی کیا کر دو, روک دو, اس کے ساتھ سلام نہ کیا کرو, کیونکہ ایک بندے کو آپ نے کیا کیا احسان کیا ہوا ہے, السلام علیکم بھائی صاحب, وہ بیچارے کی آنکھ جھک جاتی ہے کہ یار یہ سلام اس لیے کر رہے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا. تو کہتے ہیں یہ اندازہ اگر آپ کو لگ جاتا ہے کہ آپ نے جس پر احسان کیا ہے اور آپ نے جس کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے اس پہ سلام کرنا بھی باری گزر رہا ہے, تو سلام کرنے سے بھی کیا کر دو, اجتناب کرو, کیونکہ کسی کی عزت نفس کو مجروح کرنا یہ اس کو عطا کرنے سے بہت بڑا جرم ہے اور گناہ ہے. ولا اذن, تو اذیت بھی نہ ہو ایسے لوگوں کے لیے جن کے اندر کیا ہو, جن کے صدقات اور خیرات میں احسان جتلانا بھی نہ ہو, اور جن کے صدقات اور خیرات میں اور عطیات میں اذیت اور تکلیف بھی نہ ہو. اجرهم عند ربهم, ان کے لیے رب کے ہاں کیا ہے, انعام ہے, ان کے ہاں رب کے ہاں کیا ہے, رب کے ہاں ان کے لیے اجر اور ثواب پڑا ہوا ہے. ولا خوف علیہم, اور انہیں جب یہ دنیا میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں کوئی کھٹکا نہیں لگا ہوتا کہ میں خرچ تو کر رہا ہوں, پتہ نہیں مجھے آگے اس کا انعام بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا. لا خوف علیہم, خوف کہتے ہیں آنے والے اندیشے کو, اور حزن کہتے ہیں گزشتہ پر غم کو. ولا هم یحزنون, جب یہ آخرت میں چلے جائیں گے تو جتنا پیسہ انہوں نے اللہ کے راستے میں لگایا ہوا ہوگا, اللہ کے دین پہ لگایا ہوگا, مسجد مدرسے پہ لگایا ہوگا, علماء پہ لگایا ہوگا, دینی تعلیم پہ لگایا ہوگا, یہ اس پر غمزدہ نہیں ہوں گے بلکہ اس پر کیا ہے, اس پر خوش ہوں گے کہ شکر ہے میں نے اللہ رب العالمین کے راستے میں لگا دیا ہے. قول معروف, اچھی بات کہہ دینا, قول معروف, اچھا کلام کرنا اور کہہ دینا کہ اچھا بھائی اللہ آپ کا بھلا کرے چلے جاؤ. امام کلبی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے, کہتے ہیں قول معروف کا معنی ہے دعاء صالح. ایک بندہ اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتے ہیں, یا اللہ میرے فلاں بندے کی حاجت اور ضرورت پوری کر دے, یا اللہ میرے فلاں بھائی کی حاجت اور ضرورت پوری کر دے. فرمایا جو کسی کے لیے غیبانہ دعا کرتا ہے اس بھائی کے حق میں قبول ہو یا نہ ہو, اس کے حق میں وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. اس لیے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے, اور فرمایا جس سے آپ کی ناراضگی ہو نا اس کے لیے اس کے پشت پناہی میں دعا کیا کرو کہ اللہ رب العالمین اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے, اللہ اس پر رحم کرے. تو اس سے کیا ہوتا ہے, اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تو فرمایا قول معروف کا یہ معنی ہے. اور ضحاک کہتے ہیں کہ قول معروف کا معنی یہ ہے کہ آپ کی کسی کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے, اب صلح ہو رہی ہے اور آپ اپنے جو ہے نا سبز پتھر کے اوپر سخت پتھر پہ کھڑے ہیں, نہیں میرا یہ موقف ہے میں نے پیچھے نہیں ہٹنا, دوسرا وہ کہتا ہے میں نے نہیں ہٹنا. تو کہتے ہیں جو آدمی اپنے موقف سے ہٹ جاتا ہے, نزل فی اصلاح ذات البین, آپس کی صلح کے اندر جو آدمی کیا کر جاتا ہے, اپنے موقف سے ہٹ جاتا ہے حق پر ہونے کے باوجود. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک المراء, جس آدمی نے جھگڑا چھوڑ دیا وہ محق اور وہ حق پر ہے, تو اللہ رب العالمین اس کو جنت کے وسط میں محل تیار کر کے دے گا. میں حق پہ ہوں پھر بھی میں کہتا ہوں یار کیا اپنے بھائی سے لڑوں گا, کیا اپنے دوست سے لڑوں گا, کیا اپنے یار پڑوسی سے لڑوں گا, کیا اپنے محلے دار سے لڑوں گا, کوئی بات نہیں یار میرا حق ہے, کوئی بات کھاتا ہے تو کھانے. فرمایا ایسے آدمی کے لیے اللہ رب العالمین کیا کرتے ہیں, ایسے آدمی کے لیے اللہ رب العالمین جنت کے درمیان کے اندر وسط جنت میں اللہ محل تیار کرتے ہیں. تو اسی لیے فرمایا قول معروف کا یہ معنی ہے کہ صلح مصالحات میں باوجود کہ اس کا حق ہے لیکن اپنے حق سے نیچے اتر جاتا ہے اور کہتا ہے کوئی بات نہیں میں نے معاف کر دیا ہے, اس کو راضی کر لو. یہ قول معروف و مغفرت, اور مغفرت بعض مفسرین کہتے ہیں کہ سائل سے معافی مانگ لینا, واپس کیا ہے یار میں نے آپ کو کچھ دینے سے کہوں معاف کر دینا, ٹھیک ہے. و مغفرت, یہ طلب مغفرت. یا دوسرا معنی یہ ہے کہ مغفرت کا معنی یہ ہے کہ ایک آدمی آتا ہے اور آپ کو چمٹ جاتا ہے, آپ اس کو کیا کرتے ہیں, پھر بھی کیا اس سے معافی مانگ لیتے ہیں کہ یار مجھے معاف کر دو. تو یہ معافی مانگنا بہتر ہے. من صدقۃ یتبوھا, اس صدقے سے جس کے پیچھے اذیت ہو, پیسے دے دیے اور دے کر چلیں دفعہ ہو جا, بار بار آ جاتا ہے, شرم نہیں آتی تمہیں, تو بھائی اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ دینا بھائی یار مجھے معاف کر دیں. تو معافی مانگ لینا, عفو مانگ لینا, اسی جان چھڑا لینا, یہ بہتر ہے اس صدقے سے جس کے پیچھے آپ کیا کرتے ہیں, ڈانٹتے ہیں. واللہ غنی حلیم, اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے اذیت پہنچانے والوں اور احسان جتلانے والوں کے صدقوں سے.
دیتے ہو تو نہیں دیتے ہو اللہ رب العالمین احسان منے کی خدمت سلطان حمید کنم، یہ احسان مت جتلاؤ کہ میں اللہ کی دین کی خدمت کر رہا ہوں، بلکہ منت بدا عضو کی بخدمت بداشتر، بادشاہ کا احسان جانو کہ اس نے آپ کو خدمت پہ لگا لیا ہے۔ آپ کا پیسہ اگر دین پہ لگ رہا ہے، آپ کا پیسہ اگر اللہ کے گھر پہ لگ رہا ہے، اللہ رب العالمین کی دین کی ترقی اور عروج کے لیے اور اس کی اشاعت کے لیے لگ رہا ہے، کوئی اللہ تیرا شکر ہے۔ جہاں کہیں بھی اللہ رب العالمین نے آپ کو نیکی میں لگا دیا ہوا ہے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ آپ کی کوئی بھی صلاحیت اللہ کی دین پہ لگ رہی ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے قبول کر لیا، ورنہ واللہ غنی، اللہ تو بے پرواہ ہے، اللہ تو کیا پتھروں سے کام لے لیتا ہے، اللہ تعالیٰ تو ابابیل سے کام لے لیتا ہے، اللہ تعالیٰ تو کسی جانوروں سے کام لے لیتا ہے، اگر مجھے قبول کیا ہے تو اللہ تیرا احسان ہے۔ واللہ غنی، اللہ غنی ہے، بے پرواہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تم من اور احسان بھی کرو اور پھر من اور اذیت بھی کرو اور پھر اس کے باوجود تمہیں کیا ہے اللہ رب العالمین تمہارے صدقات کو قبول بھی کرے۔ فرمایا اسے کوئی ضرورت نہیں ہے، البتہ سزا جلدی نہیں دیتا کیونکہ اس کی صفت حلیم معنی کیا ہے؟ برداشت کرنے والی، بردبار ذات ہے اللہ کی، اس لیے آپ کی ہر حرکت کو دیکھتی ہے، لیکن پھر بھی کیا ہے فوری سزا اللہ رب العالمین نہیں دیتے کیونکہ اللہ کی ذات حلیم ہے۔ اس لیے صدقات، خیرات، عطیات اور تمام کے تمام جو تعلقات ہیں وہ بناتے وقت اس ذات کے اوپر جو ہے نظر رکھنی چاہیے۔ یہاں ایک مسئلہ علماء نے لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کسی کو صدقہ کرتا ہے تو صدقہ دے دیتا ہے اور پھر اذیت اور تکلیف بھی پہنچا دیتا ہے، تو صدقے کا ثواب ملے گا اور اذیت پہ اسے سزا ملے گی یا نہیں؟ تو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اظہر ہی ہے، ظاہر بات یہ ہے کہ اس کو اس کے من اور اذا جو گناہ کبیرہ ہے اس کی تو سزا ملے گی، لیکن صدقے پہ اللہ رب العالمین اسے کیا کریں گے؟ انعام اجر اس کا عطا فرما دیں گے، کیونکہ وہ اپنی جگہ پہ اچھا عمل ہے، لیکن یہ چونکہ یہ عمل اس کا کیا ہے، یہ عمل ایک اپنے طور پہ ایک گناہ کبیرہ ہے تو اس گناہ کبیرہ کی سزا ملے گی۔ بہرحال اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دین پر خرچ کرنے کی اور اپنے دین کی سربلندی کے لیے اپنی صلاحیتیں لگانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ جہاں ہم دین کے اندر لگے ہوئے ہیں اس کی قدردانی کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق